السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، میں محمد مناظر حسین مرکزی بریلی شریف سے حضور قائد ملت حضرت علامہ مفتی محمد اسجد رضا خان قادری مد ظلہ النورانی کا ایک پاکیزہ پیغام آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ پورے پیغام کو غور سے سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ دوستو، جیسا کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ آج کل ہمارے مسلم بچیاں، مسلم بہنیں اور مسلم بیٹیاں آج کس طریقے سے غیر مسلموں کے جھانسے میں آ کر کس طریقے سے اپنا ایمان عقیدہ برباد کرنے میں تلی ہوئی ہیں، انہی تمام چیزوں کے پیش نظر بریلی شریف سے حضرت علامہ مفتی محمد اسجد رضا خان قادری مد ظلہ العالی کا ایک بڑا پاکیزہ اور بڑا خوبصورت بیان ہے، اور حضور قائد ملت نے 13 تدبیریں ایسی پیش کی ہیں کہ آپ اگر ان تدبیروں کو سنیں گے تو کوئی بھی عزت دار باپ، عزت دار بھائی اگر ان تدبیر کو سنے گا اور سمجھے گا اور اس کو عمل میں لائے گا تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج ایک پاکیزہ سماج بنتا ہوا نظر آئے گا۔ حضور قائد ملت فرماتے ہیں، نمبر 1، بچپن ہی سے بچے اور بچیوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم بھی ضرور دی جائے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ محلے اور بستی میں موجود مسجد اور مکتب کے اساتذہ سے مذہبی تعلیم و تربیت دلوائی جائے، یعنی جہاں آپ اپنے بچوں اور بچیوں کو کالج اور اسکول میں بھیجتے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ آپ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم ضرور دیں۔ نمبر 2، ماں باپ خود بھی نیک اعمال کریں اور اپنی زندگی اسلامی ماحول میں گزاریں اور بچوں کو بھی اسی ماحول میں پروان چڑھائیں۔ بچے چونکہ شعوری اور غیر شعوری طور پر ماں باپ کی بات سے زیادہ ان کے کردار کو لیتے ہیں، یعنی بچے دیکھتے ہیں کہ ہمارے باپ کا رہن سہن کیا ہے، ہماری ماں کا رہن سہن کیا ہے، ان تمام چیزوں کو بچے نوٹ کرتے ہیں، تو ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنا اسلامی زندگی بنائے۔ نمبر 3، ماں باپ خود بھی گاہے بگاہے بچوں کے ذہن و فکر کا جائزہ لیتے رہیں کہ کہیں اسکول کے ماحول نے ان کے فکر کو خراب تو نہیں کر دیا ہے، اور موبائل کے بیجا استعمال سے بچوں کو دور رکھیں۔ صرف ضرورت کے لیے فون کا استعمال کیا جائے، ورنہ بچے اور بچیوں کے ہاتھ میں زیادہ فون نہ دیا جائے۔ نمبر 4، ان کے اخلاق، رہن سہن اور ہم جولیوں پر بھی نظر رکھیں کہ انسان ماحول کی پیداوار ہے، جیسا ماحول پاتا ہے ویسا ہی کرتا ہے، یعنی اس کی دوستی پر نظر رکھے کہ ہمارا بیٹا کس کے ساتھ دوستی کر رہا ہے، ہماری بیٹی کی سہیلی کون ہے، یعنی ان تمام چیزوں کو آپ کو نظر میں رکھنا ہوگا۔ نمبر 5، ماں باپ بچوں پر حد درجہ بھروسہ نہ کریں بلکہ عقل سے کام لیں، چونکہ شیطان ہر لمحہ بہکانے میں لگا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، شیطان انسان کے جسم میں ایسے ہی دوڑتا ہے جیسے خون رگوں میں دوڑتا ہے۔ نمبر 6، شادیوں کو آسان بنائیں، چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ بہترین شادی وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ ہو۔ نمبر 7، اولاد کے بالغ ہونے پر ان کی شادی میں جلدی کریں، چونکہ حدیث پاک میں ہے 3 چیز میں دیر نہ کرو، نماز میں، جنازہ میں اور مناسب رشتہ ملنے پر بچیوں کی شادی میں۔ نمبر 8، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا اس امت کا خاص وصف ہے، لہذا ماں باپ کے ساتھ مل کر محلے، پڑوس، قبیلے اور بستی کے با اثر لوگ کفار کے چنگل میں پھنسی ہوئی بچیوں کو راہ راست پر لانے کی بھرپور کوشش کرے۔ اگر آپ کسی ایک کو بھی راہ راست پر لاتے ہیں تو کسی ایک کو راہ راست پر لانا سرخ اونٹ ذبح کرنے سے بہتر ہے، یعنی اگر آپ
ہم ایک بچی کو بھی راہ راست پر لے کر آ گئے تو سرخ اونٹ قربان کرنے سے بہتر ہے۔ نمبر 9، مساجد و مکاتب کے ائمہ و اساتذہ اپنی اپنی ذمہ داریاں محض ڈیوٹی سمجھ کر نہ کریں، بلکہ خلوص و للہیت کے ساتھ خدمت دین متین سمجھ کر کریں، کیونکہ آپ کو اللہ پاک نے دین کی خدمت کے لیے چن لیا ہے، اس لیے آپ دین کے کام کو خلوص و للہیت کے ساتھ کریں۔ نمبر 10، ائمہ، اساتذہ، خطبہ اور واعظین حالت زمانہ اور وقت کی ضرورت کے مطابق بلا کسی خوف و خطر کے عملی اقدامات کریں اور معاشرے کی خرابی کو دور کرنے میں بھرپور کوشاں رہیں، اور ان امور کو انجام دینے میں مرکز اہل سنت بریلی شریف کی رہنمائی بھی لیتے رہیں۔ نمبر 11، مساجد و مکاتب کے اراکین اور ذمہ داران دینی کاموں میں اماموں اور مذہبی پیشواؤں کا بھرپور تعاون کریں۔ نمبر 12، مسجد کے ذمہ داروں کو بد مذہب کا نکاح اور جنازہ پڑھوانے پر مجبور نہ کریں اور نہ ہی رد بد مذہب کرنے سے روکیں۔ دشمنان دین اور گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت رکھنا تقاضائے حب نبوی اور ایمان کا حصہ ہے۔ نمبر 13، مساجد و مکاتب اور مدارس کے لیے ایسے ہی ائمہ اور اساتذہ منتخب کیے جائیں جو مذہب اہل حق، مذہب اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت کے سچے پکے ترجمان اور پاسبان ہو۔ نیز ان پاکیزہ مقامات کے ذمہ داران بھی مسلک و مذہب کا درد رکھنے والا ہونا چاہیے، تاکہ وہ دینی کاموں میں مفاد پرستی اور بیجا مصلحت کا شکار نہ ہو۔ تو یہ 13 ایسے تدبیریں ہیں جو میں نے بیان کی۔ اگر ان تمام تدبیروں کو عمل میں لائیں گے اور تمام تدابیر کو اگر ہم خاتمے میں لائیں گے اور اپنی زندگی میں ان تمام چیزوں کو اتاریں گے تو انشاءاللہ آج وہ ہماری مسلم بچیاں، بیٹیاں، بہنیں جو غلط روش پر ہیں، جو غلط راہ پر چل پڑی ہیں، جنہیں اپنے ایمان، اپنے مذہب اور عقیدے کی کوئی فکر نہیں ہے الا ماشاءاللہ، تو اگر ہم تمام تدابیر کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ ہماری بیٹیوں کا ایمان، عقیدہ سب کچھ محفوظ رہے گا۔ تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔